وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، اخلاق کا نظام، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام کا نظام اور سنتوں کا نظام، جب یہ مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوا؟ پھر نظام بدلنا شروع ہو گیا. لوگ مسلمان ہوتے گئے. اب وہ ساری تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے. ہمارے سامنے ہے، ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. اب تقویت آنی شروع ہوئی شریعت کے نظام میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوینی نظام طاقتور ہونا شروع ہوا. اور جہاں ہمارے عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بہت طاقتور جملہ ہے. ہمارے عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے غزوہ احد ہی بہت بڑا نمونہ ہے. اگر وہ سمجھ لے کافی ہے اپنی ہدایت کے لیے. کیا ہو گیا؟ اب تشریعی نظام قائم ہونا شروع ہوا. صحابہ اللہ کے اوامر پر جان دینے والے آئے. اب احد کے لیے جان دینے کا موقع آگے میدان میں باہر جا کے لڑائی سے باہر جا کے نکلیں گے. تو حضرت عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہاں پر صحابہ نے تشریعی نظام کی مخالفت نہیں کی، جہاں پر تشریعی نظام کو نہیں پڑھا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی لفظ کہا جا سکتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں جی چوک ہو گئی، غلط فہمی ہوگی، وہ مطلب سمجھنے پہ تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی. اس سے زیادہ کوئی لفظ کشائی نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا. جب قال کی رانستینہ ہو تو باللہ تم سارا سب غلط پر لڑتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جملہ زبان سے کہا جا سکتا ہے بات کی سمجھنے میں اونچ نیچ ہو گئی، تھوڑی ہو گئی. بھائی حضور یہ کہنا چاہتے اختلاف بھی ہو گیا، پھر حضور یہ کہا نہیں حضور کا یہ مطلب تھا، مطلب دونوں حضور کی بات پر ہی عمل کر رہے تھے. تو عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بہت بڑی عبرت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ نہ ان برابر صابن تشریعی نظام ٹوٹا ہے، نہ ان برابر یہ تشریعی نظام کے اندر کمی آئی ہے، نہ ان برابر. تو کیا ہوا؟ 70 چوٹی کے صحابہ شہید ہو گئے. یہ اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ دیکھو تشریعی نظام نبی کے ہوتے ہوئے، حضرت ابوبکر کے ہوتے ہوئے، حضرت عمر کے ہوتے ہوئے، حضرت عثمان کے ہوتے ہوئے، حضرت علی کے ہوتے ہوئے، عشرہ مبشرہ کے ہوتے ہوئے، یہ سارے صحابہ جو اللہ کے نام پر جان دینے والے ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے تشریعی نظام میں کتنی ہی کمی آئے گی ناخن برابر، بال برابر، اور سے اگر اتنی کمی آئے گی تو کیا ہوگا؟ 70 چوٹی کے صحابہ شہید اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے دندان مبارک شہید اور آپ زخمی اور خون پہ رہا ہے. یہ سارا نظام کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. اللہ نے قیامت تک ذہن بنایا ہے بھائی تشریعی نظام چلے گا تو تکوینی نظام سیٹ ہوگا. اور بدر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تو بدر کے اندر اللہ نے دکھایا پھر کیا ہوا. دیکھو تکوینی نظام کیسے اللہ تعالیٰ کا حرکت میں آیا ہوا ہے. ادھر صحابہ ادھر فرشتے، چھوٹے سے صحابی حضرت عباس کو پکڑ کے لے آئے. حضرت عباس کون ہے؟ چچا. اور نو طاقت گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا، گھوڑے پہ تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، اور کئی فرسخ 8-10 میل پر ان کی آواز جاتی. اتنے قطعور تیر ٹول والے اور اتنے قطعور اور عیبت والے چھوٹے سے صحابی نے گرفتار کیا ہوا ہے اور ان کو باندھا ہوا حضور کے پاس لے کے آئے ہیں. حضور نے کہا واہ تو میرے چچا تو پکڑ کے لویا ہے. کہاں یا رسول اللہ. عباس کہنے لگے میں اس کو ایک تپڑ لگاؤں نا یہ اڑتا جائے گا. اس نے نہیں مجھے پکڑا. ایک اور بندہ اس کے ساتھ بہت طاقتور، کس کے ساتھ اور بڑا طاقتور تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صاحب بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ایدک اللہ بملک کریم. میرے صاحبی اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی ہے فرشتے کے ذریعے سے. ایک فرشتہ رڑپ تیرے ساتھ ہوتا تو یہ تیرے نبوت تیرے جیسے دست ہوتے تو ایک کپڑ سے اٹھتے جاتے. اتنا طاقتور آدمی ہے یہ عباس. تو کیا مطلب تشریعی نظام کس زمانے میں مضبوط ہوگا؟ تکوینی نظام مضبوط. اثر تشریعی نظام مضبوط تو اگر کئی واقعات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ محدث ہے، سیاہ ستہ میں ان کا شمار ہے، انہوں نے ابو داؤد دیکھی ہے. ان کے حالات پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں جو ایک لیمو ہوتا تھا وہ گدھوں کے 2 طرف کا بوجھ ہوتا تھا. بوجھ کتنا بڑا
کیونکہ خیر اور برکت اور اعمال کی ضرورت لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں. اور ایسے ہی قرب قیامت میں بھی ایسے ہوگا. حضور کے ارشادات موجود ہیں, حضور کے ارشادات موجود ہیں کہ ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا, اور ایک انار اگر 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو آدھا اونٹ کے اس طرف آدھا اونٹ کے اس طرف, اور آدھے انار کو اگر کمرے کی چھت بنا لیا جائے تو وہ اس کے اوپر آئے گا. کیا ہے یہ برکتیں ہیں, برکتیں. جب تشریعی نظام مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات درست ہو جائیں گے, اور اگر یہ تشریعی نظام درست نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات خراب ہو جائیں گے. آج امت کا علم غلط ہو گیا, امت کا علم غلط ہو گیا. سلام پتہ ہے سلام, تو لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ ڈوب رہے ہیں, تبلیغ والوں پر کشت کی پڑی ہو. اللہ کے بندے کاش تیرا علم نبیوں والا ہوتا, تو زبان سے یہ نہ کہتا کہ تو لوگ ڈوب رہے ہیں تو کشتوں کی پڑی ہوئی ہے. یہ کشت ہی ذریعہ ہے, حالات کو کنٹرول کرنے کا دعوت ذریعہ ہے, کشت ذریعہ ہے, نماز ذریعہ ہے, دعا ذریعہ ہے, ذکر ذریعہ ہے, تلاوت ذریعہ ہے, تفکر ذریعہ ہے, استغفار ذریعہ ہے. یہ چیزیں سبب ہیں, یہ چیزیں سبب نہیں ہیں. ادھر بچاؤ, یہ کرو, فلاں کرو, یہ تو سارے کافروں والے ٹوٹ کے ہیں. یہ نظام قابو کرو. آج معیشت تنگ ہے, لوگ پریشان ہیں, مہنگائی ہوگی. مہنگائی کیوں ہو گئی؟ اپنے فلسفے چھوڑ دیں, اپنے دماغ کو ٹھیک کریں, اللہ بعد علم پر آئیں, اللہ بعد علم پر. اللہ کا علم کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا پڑھیں. قرآن میں لکھا ہوا مہنگائیاں کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائیاں حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہوتی, شہروں کے بدلنے سے نہیں ہوتی, مہنگائیاں لوگوں کے بڑھنے سے نہیں ہوتی. یہ بے قابو نظام ہے, بے قابو نظام. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے مہنگائی کیوں ہوتی ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس سے منہ موڑو گے نا, جو ہے وہ مجھ سے منہ موڑو گے, یعنی کہ کھیتی باڑی صحیح نہیں کرو گے, تجارت صحیح نہیں کرو گے, اور دکان صحیح نہیں چلاؤ گے, اور بازار صحیح نہیں چلاؤ گے, اور یہ نہیں کرو گے, وہ نہیں کرو گے. یہ نہیں کہا مہنگائی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں ہیں, مہنگائی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ مہنگائی کا ذریعہ اللہ نے بیان کیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو مجھ سے منہ موڑے گا, عن ذکری, میرے ذکر سے. اس کا لفظی ترجمہ میری یاد سے, اور اس کے مرادی ترجمہ کیا ہے؟ میرے قرآن سے, اور میری شریعت سے, اور میرے احکامات سے, اور میرے اوامر سے, اور میرے نبی کی سنتوں سے. شریعت کی زندگی سے منہ موڑو گے. اگر تم شریعت کی زندگی سے منہ موڑو گے, قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں, تفسیر نہیں کر رہا, ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اس سے منہ موڑو گے. مجھ سے منہ موڑنے کا کیا مطلب؟ میرے قرآن سے, میری شریعت سے, میرے اوامر سے, میرے نبی کی سنتوں سے, ان کے پاکیزہ اعمال سے منہ موڑو گے. کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا دنیا میں یہ وبال ہوگا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی. تم لاکھوں میں ہوگے بھوکے مرو گے, تم کروڑوں میں ہوگے بھوکے مرو گے, تم اربوں میں ہوگے بھوکے مرو گے, اور تم خربوں میں ہوگے بھوکے مرو گے. تمہیں ہر چیز تنگ نظر آئے گی تب جب تم مجھ سے منہ موڑو گے. یہ سبب ہے, یہ اللہ وعدہ علم ہے, اللہ وعدہ